تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب بھی ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، تو ہم اس کے عیش پسند لوگوں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر اس میں گناہ اور شرارتیں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ان پر ہماری دلیل پوری ہوتی ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس بستی کو غارت اور تباہ کر ڈالتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ، حضرت نوح کے بعد کتنی بستیاں ایسی تھیں جو ہم نے تباہ کر ڈالی۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو خوب جاننے والے ہیں اور خوب دیکھنے والے ہیں۔ آیت نمبر 16 17 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ کائنات میں جب کوئی بستی ہلاک ہوتی ہے، اس کا ایک سبب مالدار، دولت مند، شرابی، زانی، ڈکیت، چور، یہ لوگ اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پھر وہ دن رات گناہ کرتے ہیں، پھر وہ زمین اپنے اللہ سے اجازت لیتی ہے کہ میں پھٹ جاؤں، میرے اندر یہ آ جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ زمین ہر اس گھر پہ بھی فخر کرتی ہے کہ جس کی چارپائی پہ کوئی حافظ سوتا ہے یا قاری سوتا ہے، یا 5 وقت کی کوئی آپ کی اماں جی سوتی ہیں، یا آپ کے دادا پردادا نمازی اور تہجد گزار اور نفل والے اور استغفار والے اور توبہ والے سوتے ہیں، اور انہی چارپائیوں پہ زانی کبھی زنا کر کے سوتا ہے، شرابی کبھی شراب پی کے سوتا ہے، چور کبھی چوری کر کے سوتا ہے، قاتل کبھی قتل کر کے سوتا ہے۔ یہ زمین اللہ کی وہ مخلوق ہے جو فخر کرتی ہے نیک لوگوں کے اوپر بیٹھنے پہ، چلنے پہ، سونے پہ، اور جو پناہ مانگتی ہے برے لوگوں سے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا پہ آپ پڑھیں گے کہ زمین پہ زلزلہ آئے گا، اور وہ زلزلہ کی وجہ یہی ہے کہ زمین اپنے اللہ سے کہتی ہے اللہ میں کیا اتنی ہی بدقسمت ہوں کہ چلنے والا بھی مجھ پہ شرابی ہے، بیٹھنے والا بھی مجھ پہ شرابی ہے، سونے والا بھی مجھ پہ شرابی ہے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ تمہاری بستی میں نیک لوگوں کو سلائے، اور نیک لوگوں کو اٹھائے، اور نیک لوگوں کو چلائے، اور نیک لوگوں کو ہٹائے، اور نیک لوگوں کو سلائے، اٹھائے، جگائے، بٹھائے، جو بھی ایسے نیک ہوں۔ اللہ جب کسی بستی پر ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، اور جب وہ بستی حد سے کراس کر جاتی ہے، تو اس کے اندر عیش پسند جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ مال دے تو مال کے حق ادا کرے، ورنہ یہ مال آپ کی تباہی بنے گا۔ جس مال سے آپ نے زکوٰۃ نکال دی وہ پاک ہو گیا، اب انشاءاللہ یہ ناپاک چیز پہ استعمال نہیں ہوگا۔ جس مال سے آپ نے صدقہ دیا ہے وہ پاک ہو گیا ہے، یہ کبھی ناپاک چیز پہ استعمال نہیں ہوگا۔ اور کتنا جاہل وہ بندہ ہے جس کا 1 کروڑ روپیہ حلال کا ہے، کتنا؟ 1 کروڑ حلال کا ہے، اور اس نے بینک میں جمع کروا کے اس پر اس کو لاکھ ملے، 1.5 لاکھ ملے، اس نے 98 کروڑ 50 لاکھ کو بھی حرام کر دیا صرف اس 1 لاکھ کے سود کی بنیاد پہ۔ اور کتنا بدبخت اور پاگل آدمی ہے کہ جو 1 کروڑ روپیہ اپنی انشورنس کرواتا ہے اور بیمہ پالیسی کرواتا ہے کہ مجھے یہ 20 سال کے بعد کیا ملے گا، 2 کروڑ ملے گا، اس کے ڈبل پہ ملے گا، میں اس سے بچی کی شادی کروں گا، میں اس سے ماں کو حج کراؤں گا۔ بے وقوف ہے، اس کی نیت دیکھیں، باپ کو حج کراؤں گا، خود بھی حج کراؤں گا۔ اس پاگل کو کوئی پوچھے کہ 20 کروڑ روپیہ تیرا وہاں پہ لاکھ ہو گیا ہے، اور 20 سال تک تجھے ملے گا نہیں، اور 20 سال تک تو گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، 20 سال کے بعد جب تجھے ملے گا تیرا اصلی کروڑ حلال بھی تیرے اوپر حرام ہو چکا ہے۔ اب تیرا کھانا حرام، پینا حرام، بیوی کی لڑائی، بچوں کی لڑائی، ایک دم سے بیماری، اور ایسی بیماری جہاں پہ تمہارا 2 کروڑ بھی لگ سکتا ہے، 4 کروڑ بھی لگ سکتا ہے۔ پناہ مانگا کرو اللہ کی ان چیزوں سے۔ تو یہ جب گناہگار تیز ہوتے ہیں، اور جس وقت یہ زنا تیز کرتے ہیں، شراب تیز کرتے ہیں، سود تیز کرتے ہیں، تو جب گٹر ابلتا ہے نا، گلی کے اندر گندا پانی پڑتا ہے، تو سارے گھر والے دروازے کھول کے باہر آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور وہ اسی ٹائم رات کو کوشش کرتے ہیں کہ یہ گٹر کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، ورنہ وہاں کسی کو نیند نہیں آتی۔ اس طرح زمین کے اندر جو پردے میں کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس ٹائم وہ سرے عام گناہ کرتا ہے، پھر یہ سمجھے کہ وہ گٹر کھل چکا ہے، اب میرا اللہ بھی اس کو برداشت
نہیں کرتا. آخر اللہ کے بھی فرشتے ہیں جو گلیوں میں چلتے ہیں, جو مسجدوں میں چلتے ہیں, جو مدرسوں میں چلتے ہیں, ان فرشتوں کا بھی اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے. اور جنات ہیں, اللہ کے اولیاء میں سے بڑے بڑے جنات ہیں. یہ جو مسجد ہے اس کے اندر سینکڑوں جنات ہیں. کتنے؟ سینکڑوں. ڈرنا نہیں ہے, ڈرنا نہیں ہے, سینکڑوں جنات ہیں. 1995 کے اندر ہم نے فجر کی نماز کو اذان دینے کے لیے جب نیچے اترے ہیں تو وہ غلطی سے یہ سمجھ میں آیا کہ ٹائم ہو گیا, حالانکہ ابھی 2-2:30 بجے تھے, سردیوں کی رات ہے, جنوری کی رات. وہاں سے وہ سیڑھیاں, مسجد کے دروازہ بھی کوئی نہیں تھا اور اس کی کھڑکی بھی کوئی نہیں تھی, بالکل کھلا ماحول تھا, صرف یہ بیسمنٹ میں. وہاں جب میں اترا ہوں تو یہاں پوری ایک لائن نماز پڑھ رہی تھی جنات کی, اور میں ابتداً ڈرا. ڈرنے کے بعد میں اوپر گیا, بٹن پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا, وہ چلا, وہ فوراً کیا ہو گیا, غائب ہو گئے. یہاں پر ساتھی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے, رات کو 12-1 بجے کی قاری صاحب نیچے آئے, لاؤڈ سپیکر میں آواز دے رہے. میں آیا تو ایک بچہ کہتا نہیں وہ جناب جنات سے چھت بھری ہوئی ہے اور وہ ڈر رہا ہے, خوف کھا رہا ہے, اور اس کے دردیں ہو رہی, تکلیفیں ہو رہی. ہم نے وہاں پر تھوڑی سی دعا کی, کوئی آیت الکرسی پڑھی, وہ کیا ہو گئے, غائب ہو گئے. یہاں پہ چند بچے تھے ہمارے اقرا کے اسٹوڈنٹ, یہاں رہتے تھے, انہوں نے ایک دن یہاں کرکٹ کھیلنی شروع کر دی. بچے شرارتی ہوتے ہیں. اب کسی جنات کو تکلیف تھی, اب کوئی عبادت کر رہا تھا, ان کی عبادت میں خلل آیا تو ان کو جنات چمٹ گئے. وہاں پر جو ان کا انچارج تھا, جو ان کو کنٹرول کرتا تھا, آپ کو شاید یاد ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے ساتھ بھی بدتمیزی, اور اوپر سے میرے حال شیشے وغیرہ بھی کوئی توڑ دیے. وہ کوئی بزرگ آئے, انہوں نے آ کر دم کیا تو اللہ نے ٹھیک کر دیا. یہ جنات سے بھری ہوئی مسجد ہے اور یہاں پر جنات نماز پڑھتے ہیں. اس ٹائم آپ کے اس مجمع میں شاید سینکڑوں جنات یہاں پہ بیٹھے ہوں گے جو درس قرآن سنتے ہیں, اور یہ جنات بھی اللہ کے بہت بڑے ولی اللہ میں سے ہوتے ہیں. اس لیے کائنات کی زمین میں ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو چاروں طرف سے گناہوں سے سمیٹ لیں. پھر فرشتے اور جنات اور یہ ساری چیزیں اللہ سے شکوہ کرتی ہیں, زمین شکوہ کرتی ہے, پھر میرا اللہ عذاب کو اتارتا ہے. اور ان عیش پسند لوگوں کے تیز ترین گناہ ہوتے ہیں. پھر یہ کیوں ہوتے ہیں گناہ؟ یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ قیامت کے دن اللہ ان کو بتائے کہ میں نے تمہارے اوپر عذاب اتارا تھا ان کی شرارتوں کی وجہ سے. اب آپ کا اور میرا سوال اگر یہ رہ جائے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں, کچھ چھوٹا موٹا عمل بھی کرتے ہیں, ہم کیوں رگڑے گئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی تم عذاب میں شہید بھی ہو سکتے ہو, تمہاری جنت بھی بن سکتی ہے. قیامت کے دن اللہ تمہارے ایمان پہ, نماز پہ, داڑھی پہ, نیت پہ تمہیں اٹھائے گا. تمہیں اللہ آخرت کا عذاب نہیں دے گا. لیکن دنیا میں جب عذاب آتا ہے تو اس میں سارے لوگ کیا ہوتے ہیں, رگڑا کھا جاتے ہیں. تو یہ عذاب اس لیے آتا ہے کہ یہ گناہ تیز ہوتے ہیں اور بن گناہ عذاب نہیں آتا. تو یہی قرآن آپ کو کہہ رہا ہے. پھر کیا کرتے ہیں اللہ اور اس کے بڑے عیش پسند لوگ وہاں پہ عیاشیاں کرتے ہیں, اور دم مرنا تدمیرا, پھر ہم اس کو ہلاک کر کے, غارت کر کے تباہ کر دیتے ہیں. اور قرآن نے ایک مثال دی ہے, آپ سنتے آ رہے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم کی جو ہلاکت ہوئی ہے, اور وہ کشتی میں ایمان والے سوار ہوئے, اللہ نے ان کو بچایا, باقی سب کو تباہ کیا ہے. اور وہ پانی جب آیا نا, زمین پھٹی, زمین پھٹنے کے بعد ابلا ہوا پانی نکلا ہے, اور اس کے اندر اللہ نے باقی سب کو تباہ کر دیا ہے. 2 آدمی تھے بہت بڑی چٹان پہ کھڑے ہو کے, حضرت نوح کو کہتے تھے لاؤ اللہ کو کہو عذاب لے کر آئے. جب وہ پانی ابلا پھٹا, ایسے گڑے نکلے, اور وہ کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا, ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں اللہ نے کیسے تباہ کیا ہے. ان کو تیز پیشاب آیا, پہاڑی پہ تھے, تیز پیشاب آیا, وہاں پیشاب کیا تو وہ پیشاب کیا بن گیا, گڑا بن گیا. اور گڑا بننے کے بعد اپنے پیشاب میں وہ ڈوب گئے, وہ کنواں بن گیا. اللہ نے اس میں ڈبو کے ان کو کیا کر دیا, مار دیا ہے. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ہر وقت اللہ سے عافیت مانگا کرو, سلامتی مانگا کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, عاجزی کرو, اپنے آپ کو چودھری نہ بناؤ, فخر نہ کرو, کسی چیز کے اوپر آگے نہ بڑھو. اللہ کہتے ہیں حضرت نوح کی امت جو نافرمان تھی وہ بھی گئی, قوم عاد نافرمان تھی وہ بھی گئی, قوم سمود نافرمان تھی وہ بھی گئی, قوم مدین نافرمان تھی, قوم سبا نافرمان تھی. یہ ساری قومیں تھی, ہلاک ہوئی, اللہ نے ہلاک کی. یہ کوئی قصے پہلیاں نہیں ہیں. قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, ان کی جگہ جا کر دیکھو کوئی باقی وہاں پہ بچا ہوا ہے کہ نہیں. ایک وادی تھی جس کو وادی محصر کہتے ہیں, آپ حج پہ جائیں گے انشاءاللہ. اور اس طرح اور کئی وادیاں ہیں جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آئے. آپ نے فرمایا یہاں سے تیزی سے گزرنا ہے. کیا کرنا ہے, تیزی سے, اور باقین رو رو کے گزرنا ہے. کیا کرنا ہے, رو رو کے, کیونکہ یہاں عذاب کی جگہ ہے اور یہاں کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ دوبارہ سے کیا لے آئے, عذاب لے آئے. اب دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام, ان کا بیٹا وہ بھی تباہ,
وہ بھی تباہ اور ہلاک اور برباد ہو گیا۔ ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ ہاں، ہم رسول پاک کی امت ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جتنی ڈھیل ہمیں دیتے ہیں نا، اتنی آج تک کسی کو نہیں ملی، اتنی آج تک کسی کو نہیں ملی۔ پہلے نقد عذاب آتے تھے، یہ نہیں ہے گناہ کرتے جائیں دیکھی جائے گی ہوگا، اب نہیں، اب نقد عذاب نہیں ہے، اب اللہ ڈھیل دیتے ہیں۔ اور ڈھیل دے کے قرآن کہتا ہے دیہ نوح کے بعد ہم نے عاد کو بھی، سمود کو بھی، ان تمام چیزوں کو کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا۔ اور اللہ ہر کے گناہ سے خبردار ہے اور اس کو دیکھنے والا ہے۔ کیا ہمیں شرم آتی نہیں ہے کہ ہمارے ابا ہمارے گناہ کو دیکھیں؟ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا دادا ہمارے گناہ کو دیکھیں؟ شرم آتی ہے جی؟ دادا ہمارے گناہ کو دیکھیں، شرم آتی ہے؟ کوئی علاقے کے بہت بڑے معزز آدمی آپ کے گناہ کو دیکھیں، شرم آتی ہے؟ آپ کے خاندان کا بہت بڑا کوئی پنچایتی بندہ ہو، وہ آپ کے گناہ کو دیکھے، شرم آتی ہے؟ تو کیا ہمیں اس بات سے شرم نہیں آتی کہ رسول پاک کو ہمارے اللہ کہیں گے یہ دیکھو آپ کی امت کے گناہ ہیں، اور اس وقت ہماری شرم کا کیا حال ہوگا؟ پھر کیا ہمیں اللہ کے سامنے بھی شرم نہیں آتی کہ ہم گناہ کرتے ہیں؟ اور آپ یہ کہیں کہ میں چھپ کے گناہ کر رہا ہوں، یہ غلط آپ کے لفظ ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں میں خدا کے سامنے گناہ کر رہا ہوں۔ یہ بساند ہے نا، بسان کی گڑیاں جو اڑاتے ہیں جی، ان کے اوپر بھی اللہ کا بڑا غضب اترتا ہے۔ یہ دیکھ بھی اوپر رہے ہوتے ہیں، ایسے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ویسے اگر اللہ کے آسمان کو ان کو کہا جائے یار دیکھو ذرا غور و فکر کرو، نہیں، کوئی غور و فکر نہیں ہوتی۔ اس لیے خدا قرآن میں آپ کو قوموں کے عذاب کی نشاندہی بھی کر کے بتاتے ہیں، اور وہ عذاب آ چکے ہوئے ہیں، اور وہ عذاب ہو چکے ہوئے ہیں، اور وہ عذاب میں تباہیاں بربادیاں ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے عذاب سے ڈرا کرو، اللہ کی لاٹھی کو بے آواز سمجھا کرو۔ اللہ کی قدرت کیسے سے کیسے آ سکتی ہے؟ کوئی بندہ اپنے کسی درجے کو معیار نہ بنائے، اپنی زندگی کو معیار نہ بنائے۔ اگر اللہ نے آپ کو گاڑی دی ہے ایک وقتی خوشی محسوس کریں، اگر بہت بڑی کوٹھی ہے وقتی خوشی محسوس کریں، ورنہ آپ جائیں نا ماڈل ٹاؤن میں 10 کنال کی کوٹھیاں، 8 کنال کی کوٹھیاں، مگر آپ ان کے اندر جا کر دیکھیں 10 گاڑیاں بھی کھڑی ہیں، اور اندر جا کر دیکھیں نا، اندر جو اس کے مالکان ہوتے ہیں، کوئی کس ڈپریشن میں ہے، کوئی کس ٹینشن میں ہے، کوئی کس مصیبت میں ہے، کوئی کس دکھ میں ہے، کوئی کس نظام میں ہے۔ اور جو غریب بندہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ چوری کر کے لے جائے گا، ڈکیتی، وہ بڑے سکون میں ہوتا ہے، بے شک اس کو ایک ٹائم بھوکا رہنا پڑے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اسلام غربت میں آیا غربت میں لوٹے گا۔ غربت میں آیا، آپ نے دیکھا کروڑ پتی صحابہ ہیں، معاذ بن جبل جیسے، حضرت عثمان غنی جیسے، مصعب بن عمیر جیسے، اور ان صحابہ کے ہی واقعات آپ نے پڑھے ہیں کہ جب دنیا سے گئے تو ان کا کفن بھی پورا نہیں آیا۔ اسلام آپ کے پاس دولت آتی جا رہی ہے، آتی جا رہی ہے، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اسلام میں ترقی کر رہا ہوں، آپ کہیں میں دین میں نہیں بلکہ دنیا میں ترقی کر رہا ہوں۔ اور اس دولت کو جب آپ پھیلائیں گے، حقوق اس کے دیتے جائیں گے، پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے دین میں کیا ہو رہی ہے؟ ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی بے آواز لاٹھی کے عذاب سے بچنے